السلام علیکم راہ وظائف کے پیارے بہن بھائیوں، ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل راہ وظائف کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن پر کلک کریں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ نظر بد کا ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو ایک بار کرنے سے ساری زندگی آپ کو نظر نہیں لگے گی۔ نظر بد آخر ہے کیا؟ اس کے بارے میں آپ کو حدیث کی روح سے تھوڑا قرآنی روح سے آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس کا علاج کرنا اور اس کے بارے میں فکر مند ہونا کتنا اہم ہے، کیونکہ ہم اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں، لیکن نظر بد جادو سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اکثر ہم نظر بد کا شکار ہوتے ہیں تو عاملوں کے پاس جاتے رہتے ہیں کہ شاید ہم پر کسی نے کوئی جادو وغیرہ کر دیا ہے، لیکن اصل میں وہ نظر بد کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کو کہ ان کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں تو عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو عامل کہتے ہیں آپ پر کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، یا جب کوئی شوگر کا مریض ہو جاتا ہے تب بھی عاملوں کے پاس جاتے رہتے ہیں۔ اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا کہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات بچے زیادہ روتے ہیں یا اکثر بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کھانا نہیں کھاتے، اولاد کا نہ ہونا، سر میں درد رہنا، سستی کا رہنا، کام کرنے کا دل نہ کرنا، کاروبار میں برکت نہ ہونا، گاہکوں کا آپ کی دکان پر نہ آنا، یہ سب نظر بد کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اب میں کچھ حدیث بیان کروں گی تاکہ آپ کو اس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ نظر لگ سکتی ہے۔ نظر کی وجہ سے انسان بہت مصیبت میں یا بہت مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے قضاء اور تقدیر میں فیصلہ کر لیا ہے، اس کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی، یعنی قضاء اور تقدیر جو لکھا جا چکا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، لیکن اگر تقدیر اور قضاء کے بعد جو سب سے زیادہ موت میری امت میں وہ نظر بد سے ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، 2188 نمبر حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کو موت تک لے جانے کا بتایا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد آدمی کو پہاڑ سے دھکا دیتی ہے، اکثر بائک سے گر جانا، ایکسیڈنٹ ہو جانا، یا چلتے چلتے اچانک سے گر جانا، یا اس کی کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے۔ نظر کی وجہ سے اکثر حادثات بھی پیش آ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، کوئی چیز تقدیر سے آگے نہیں جا سکتی، یعنی جو تقدیر میں لکھا جا چکا وہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ یہ مسلم شریف کی 2188 نمبر حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العین الحق، کہ جو نظر بد ہے وہ حق ہے، شیاطین اس کو حاضر کرتے ہیں اور بنی آدم کے حسد کی وجہ سے نظر بد ہو جاتی ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی جعفر کے بچوں کو کمزور دیکھ رہا ہوں، ان کو کیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضرت اسماء بنت عمیس نے فرمایا
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر بد لگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جھاڑ پھونک کرواؤ، یعنی دم کرواؤ۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث نمبر 1982 ہے۔ ایک اور حدیث کا حوالہ دیتی ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر سیاہ دھبے یا سرخ دھبے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر نظر بد کا اثر ہے، اسے جھاڑ پھونک یعنی دم کرواؤ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5407 ہے اور مسلم شریف میں یہ 2197 نمبر حدیث ہے۔ یعنی اکثر لوگوں کے چہرے خراب ہو جاتے ہیں یا کسی کے چہرے پر پمپلز ہو جاتے ہیں یا چھائیاں ہو جاتی ہیں یا چہرہ خراب ہونے کی وجہ سے نظر بد بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا چہرہ خراب ہو رہا ہے تو نظر بد بھی ہو سکتی ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز بنائی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور سب سے بہترین علاج ہے وہ قرآن پاک کے ذریعے اگر ہم کریں گے تو وہ سب سے بہترین علاج ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کو شفا قرار دیا ہے، دوا قرار نہیں دیا۔ آپ دوا لیں گے، دوا سے آرام آتا ہے یا نہیں آتا یہ اس دوا پہ ہے، لیکن اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اس میں شفا ہے تو آپ لے لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شفا قرار دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی طرف رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حق آتا ہے تو باطل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور باطل کو تو ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو جو حق ہے وہ قرآن پاک ہے، جو باطل ہے وہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس وظیفے سے جو آپ کو نظر بد لگی ہے ختم ہو جائے گی، اور دوبارہ انشاءاللہ ساری عمر آپ کو نظر نہیں لگے گی۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، اور یہ وظیفہ آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ اول و آخر آپ نے درود پاک 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر 3 بار سورۃ الفلق، 3 بار سورۃ الناس پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ ملک پڑھنی ہے 1 بار، اور پھر آخر میں آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر دینا ہے، اور جس کو نظر لگی ہے اسے پلانا ہے۔ اللہ کے حکم سے نظر بد ختم ہو جائے گی اور آئندہ نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔